بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ محدث شہیر اور محب اہل بیت حضرت امام احمد بن شعیب بن علی ابو عبد الرحمن المعروف امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضرت امام نسائی، جن کا نام ہم نے بیان کر دیا کہ ان کا نام احمد بن شعیب بن علی تھا، اور نسائی ان کو ان کے شہر کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ یہ نسا ایک شہر کا نام ہے جو پہلے خراسان کا حصہ تھا اور موجودہ دور میں سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے ترکمانستان۔ اس ترکمانستان کا حصہ یہ شہر نسا آج بھی موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محب اہل بیت اور محدث بڑے شہیر تھے، بہت مشہور محدث تھے، اور سیاستہ کی جو 6 معروف احادیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کی کتاب النسائی بھی شامل ہے، اور بعض نے سنن نسائی کو تیسرے نمبر پر اور بعض نے 5ویں نمبر پر رکھا ہے۔ اور امام سیوطی نے، یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حافظ الحدیث قرار دیا۔ حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ احادیث یاد رکھنے والا ہو، اور آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو استاد تھے قتیبہ بن سعید، یہ شاگرد ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا ایک سگنیفیکنس اور ایک مقصود یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق شاگردی کے اعتبار سے پرپوتے شاگرد کی ہے، جو امام نسائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرپوتے شاگرد ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پھر اپنا مقام کیا ہوگا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقط 7 احادیث یاد تھیں، معاف کیجیے گا، فقط 17 احادیث یاد تھیں، اور وہ 17 حدیث کے حافظ تھے، جبکہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام نسائی، انہوں نے جو اپنی کتاب سنن کبریٰ لکھی اس کے اندر 11,949 احادیث انہوں نے نقل کی، اور جو سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے، جو سیاستہ کی کتاب میں ہے، وہ ہے سنن مجتبیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 5761 احادیث امام نسائی نے درج کی ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کا یہ عالم ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہوگا، وہ تو ہم جب ذکر کریں گے امام اعظم کا تو اس وقت آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، امام ابن ماجہ، یہ بھی سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ماجہ کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں امام نسائی۔ اسی طرح امام ابو داؤد جو سنن ابی داؤد، یہ بھی سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ان کے بھی شاگرد ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام سیوطی نے یہ فرمایا اور امام ذہبی نے یہ فرمایا کہ امام نسائی ذہانت کے اعتبار سے، کیونکہ جو محدث ہوتے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کی ذہانت درکار ہے، اور محدثین چونکہ اسماء الرجال کے ساتھ پورے یا روایتیں بیان کرتے ہیں اور ان کو یاد ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے امام مسلم سے بھی زیادہ ذہین تھے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک محدث، ایک عالم تھے، بلکہ آپ صوفی باصفا بھی تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصل صوفی تو ہوتا ہی عالم ہے، اور اصل ولی تو ہوتا ہی عالم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، اور آپ
ذہین اور عالم بڑے کیوں نہ ہوتے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے باب مدینۃ العلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ تو علم کا شاخسانہ تو یہ ہے کہ آپ کو علم وہاں دروازہ علی سے ملا۔ اور پھر آپ صوفی کیوں نہ ہوتے کہ تمام اولیاء کی ولایت پر مورد تصدیق ثبت ہوتی ہے امام الاولیاء حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو امام نسائی تصوف میں بھی بہت زیادہ آگے تھے، صوفی باصفا تھے، اور صوفی امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے۔ تو آپ کی دیانت داری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ محدث کہتے ہیں حدثنا و اخبرنا اس طرح کے کلمات، لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ میں نے سنا یا میں نے اپنے استاد کو سنایا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے، ورنہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تو یہ فرما رہا تھا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک بتانا چاہیے تھا۔ حضور یوں فرماتے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیانت داری امانت داری سے لفظ قل کو بھی ارشاد فرمایا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو الف، تو پڑھنے والا شاگرد یہ نہیں کہتا بیٹا پڑھو الف، بلکہ وہ کہتا ہے الف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دیانت داری اور امانت داری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ بھی یہ کہتے تھے کہ میں نے سنا یا میں نے سنایا، پھر وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو شہید حب اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی باصفا اس اعتبار سے بھی تھے کہ آپ صوم داؤدی رکھتے تھے۔ صوم داؤدی سے مراد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی افطار کرتے تھے بغیر روزے کے، ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے صرف جہاد بالقلم نہیں کیا بلکہ آپ نے جہاد بالسیف بھی کیا۔ اور محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو راویوں کی جو شرائط ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اسی وجہ سے بعض محدثین نے آپ کی کتاب کو سیاستہ میں تیسرے نمبر پر رکھا۔ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ وہی بدقسمتی جو اس امت کے ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اور اب تو اتنی دریدہ دہانی ہو گئی ہے کہ جن اولیاء کی ولایت مسلمہ تھی ان کی ولایت اور ان کے مقام مرتبے کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرا ذاتی تجربہ بھی رہا، میں ایک جگہ ایک انٹرویو کے لیے گیا کسی کالج کے اندر، تو وہاں جو شعبہ تعلیم کے ہیڈ تھے، ڈین تھے، تو انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ آپ اگر اسلامیات پڑھائیں گے تو آپ مجھے بتائیں علامہ تفدازانی کے متعلق۔ جب بتایا تو انہوں نے حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، حتیٰ کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تک زبان تان دراز کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اب جس کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی، ناظرہ قرآن مجید بھی درست معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، تجوید بھی ان کی درست نہیں ہوتی، لیکن وہ بیٹھ کر دین پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان تمام بزرگوں اور اولیاء پر زبان تان دراز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت امام نسائی کے ساتھ بھی ہے کہ بعض نے تو انہوں نے رافضی اور شیعہ قرار دیا، اور بعض نے کہا کہ بالکل یہ جناب یہ تو خارجی اور ناسبی، اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہم معتدل دونوں باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مقام بیان کرنے کے لیے کسی دوسری شخصیت اور دوسری نفس قدسیہ کو اس کو کرٹیسائز کیا جائے یا اس کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ آپ اس میں کوئی کلام نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو ایمان کی جان ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔
لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کے مقام و مرتبے کو گھٹایا جائے یا ان کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ آپ حب اہل بیت میں شہادت ہو گئی۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک کتاب، بڑی پیاری کتاب ہے وہ، خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے فضائل اور خصائل پر، اہل بیت کی عظمت پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے۔ وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ حب اہل بیت میں اتنے فنا تھے، جناب آپ سے کسی نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کیا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان میں کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ سوائے اس حدیث کے مجھے اور کوئی حدیث نہیں ملی کہ اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو بھر دے، بس یہ بیان کیا۔ تو کہا کہ اس پر کچھ خارجی اور ناسبی لوگ ان پر پل پڑے اور ان کو انتہا درجے مارنے لگے، حتیٰ کہ ان کی شرمگاہ پر کچھ چوٹیں لگیں، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے اور ان کو حکمی شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت اہل بیت میں انتقال کرنے والے کو شہید کہا، اور آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیثیں درج کی ہیں کہ من مات فی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد مات شہیدا، کہا کہ جو حب اہل بیت میں آل محمد کی محبت میں انتقال کر گیا، مر گیا، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ تو امام نسائی کے متعلق یہ روایت آتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرٹیسائز کریں، ان کو ڈیگریڈ کریں اور یہ بتائیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ مخالف تھے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا نظریہ امیر معاویہ کے متعلق غلط تھا۔ نہیں، دوسری روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ جو روایت ہم نے عرض کی، ہم نے یعنی اعتدال کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو کتب میں ملتی ہے وہ روایت بھی آپ کے گوش گزار کر دی ان کے انتقال کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف ذرا اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ آپ کے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا کہ کچھ خارجیوں اور ناسبیوں نے آپ پر حملہ آور ہو کر، جو کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ کہا تو اس پر آپ کو مار کر آپ کو شہید کر دیا، لیکن یہ واقعہ جو درج ہے سب سے پہلے یہ خود خصائص علی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خصائص علی تو خود تالیف ہے، تصنیف ہے حضرت امام نسائی کی، تو امام نسائی اپنے انتقال سے پہلے خود کیسے بتا دیں گے کہ مجھے انہوں نے مارا اور اس طرح میں شہید ہو گیا؟ جبکہ اسی روایت کو پھر امام حاکم نے بھی کچھ مصری مشائخ کو بیان کر کے بس کرے کہ مطلب کہ ہم نے مشائخ مصر سے یہ سنا، اور وہ مشائخ ہیں کون اس کا بیان نہیں ہے، یعنی اور کوئی بھی اس روایت کی متصل سند کوئی بھی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں امام نسائی کے اپنے شاگرد ابن یونس الصدفی مصری، یہ امام نسائی کے شاگرد ہیں، یہ بڑے مورخ بھی تھے، یہ اپنی تاریخ ابن یونس کے جلد 2 صفحہ نمبر 24 پہ لکھتے ہیں کہ آپ ذی قعدہ سن 302 ہجری کو مصر سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 13 صفر المظفر سن 303 ہجری کو آپ وصال فرما گئے۔ اور امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس قول کو اصح کہا یہی قول صحیح ہے، اور امام مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 1 صفحہ نمبر 340 پر یہ روایت درج کی امام نسائی کے عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے تعریف کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی گھر کے دروازے کی مانند ہیں، اور کوئی دروازے کے اندر داخل ہونا چاہے
تو پھر اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، اور اگر بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس غیر کے حرمت کو پامال کیا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو کہا کہ اس میں امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، ان پر سب و شتم کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں ہے کہ اس نے حرمت صحابہ کے گھر کے دروازے کو لانگ دیا۔ تو اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جوہلا فضول ابحاث چھیڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے بنیادی عقائد جو اہل سنت کے ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، وہ بجائے اپنے اہل سنت کے علماء سے سننے کے، ایسے ہی لوگ جن کا دین سے کوئی شغف نہیں ہوتا وہ بیٹھ کر زبان تان دراز کر رہے ہوتے ہیں۔ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم محدث تھے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور بعض نے کہا کہ ان کی قبر مکہ پاک میں ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ روایت ہے، میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے کہا کہ مجھے مکہ پاک لے جاؤ، یا تو مکہ میں یا راستے میں میرا انتقال ہو جائے، لیکن میری تدفین صفا مروہ کے قریب اس کے درمیان میں کر دینا۔ اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ صفا مروہ کے بالکل سامنے بیت اللہ شریف ہے، مطاف میں بھی کہا جا سکتا تھا، مقام ابراہیم کے نزدیک بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بعض علماء اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ جہاں صفا مروہ ہے وہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ اقدس تھا، آپ کا گھر وہاں پر تھا۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ فنا فی حب اہل بیت تھے، مولا علی کی محبت میں فنا تھے، آپ مولا علی سے انتہا درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنے ایمان کا مرکز و محور حب علی کو قرار دیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے چاہا کہ آپ کی تدفین جب صفا مروہ کے قریب یا اس کے درمیان میں ہوگی، مولا علی کا گھر یہیں پر ہے اور یہاں پر مولا علی کے قدم لگے ہوں گے، لہٰذا مجھے اس زمین میں دفن کیا جائے جہاں میرے ممدوح اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہوئے ہوں۔ اب یہ ان کی محبت تھی، اسی لیے بعض نے کہا کہ ان کا مزار مکہ پاک میں ہے، اور بعض کہتے ہیں رم اللہ میں ہے، یعنی جو فلسطین کے اندر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام بزرگوں اور اسلاف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔